اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 83 یعنی 83 سے ہم آج پڑھیں گے۔ فما تو نہ آمنا ایمان لائے لموسیٰ موسیٰ پر اللہ مگر ذریتن بچے، اولاد کو کہتے ہیں نا نوجوان، لفظی مطلب ہے اولاد بچے، من قومی ہی اس کی قوم میں سے، علی خوفن خوف کی وجہ سے، من فرعون فرعون سے، و ملائہم اور اس کے سرداروں سے، ان یفتینہم کہ وہ انہیں فتنے میں ڈال دے گا۔ ان آپ ہٹائیں گے، ظاہری بات ہے حرف ہے، ہم ہٹائیں گے ضمیر ہے، تو یفتینہ اصل شکل آ جائے گی، وہ فتنے میں ڈالے گا ہم ان کو۔ موسیٰ پر موسیٰ کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا اس خوف کی بنا پر کہ فرعون اور اس کے سردار انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیں گے۔ اب کون سی قوم ایمان لائی؟ قوم کے دو حصے تھے، دو گروہ تھے، قبطی اور بنی اسرائیل۔ تو کون کس کا تذکرہ ہے؟ بنی اسرائیل کا، کیونکہ قبطیوں میں سے تو کوئی ایمان نہیں لایا، صرف دو لوگ تھے، ایک حضرت آسیہ اور ایک وہ مومن جو وزیر تھے اور ایمان والے تھے۔ تو پوری قوم ایمان نہیں لائی، صرف چند نوجوان ایمان لائے۔ کیا معنی ہے؟ کیا مسلمان نہیں تھے؟ یہ تو مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ تھے۔ تو پھر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ عملی طور پر پرانے طریقے چھوڑ کر، جیسے آج ہم مسلمان ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں ہمارے درمیان کسی طرح دوبارہ، تو وہ ہمیں مسلمان مانیں گے؟ ہے نا؟ میں یاد ہے نا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ ہمارے زمانے میں جن گناہوں کو ہم بہت بھاری سمجھتے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے تو صحابہ کی تعداد ظاہر ہے کم رہ گئی تھی، تو انہوں نے کہا صحابہ کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جن گناہوں کو بہت بڑا سمجھتے تھے، بھاری سمجھتے تھے، تم آج انہیں بہت ہلکا سمجھتے ہو۔ اگر آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ہمارے اور تمہارے مابین، یعنی صحابہ کے اور تابعین کے مابین، نماز کے سوا کسی چیز کو مشترک نہ پائیں۔ تو ان کے اسٹوڈنٹ تھے ان کے، وہ کہا کرتے تھے کہ ان کے تابعی تھے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود نے تو یہ کہا تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، یعنی وہ جو ہیں تبع تابعی گروہ تھا ان کا، وہ ان سے کہتے تھے کہ اگر آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود آ جائیں، وہ کہتے تھے اگر آج میرے استاد عبداللہ بن مسعود آ جائیں تو وہ اپنے اور تمہارے مابین کلمے کے سوا کچھ بھی مشترک نہ پائیں۔ ٹھیک ہے؟ حالانکہ اب دیکھیں تبع تابعین کا زمانہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دور ہیں، میرا زمانہ سب سے اچھا ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر ان کے شاگردوں کا زمانہ ہے، اور ایک اور حدیث میں ان کے شاگردوں کا بھی کہا گیا۔ تو 4 ادوار حجت بنتے ہیں، عہد نبوی، عہد صحابہ، عہد تابعین اور عہد تبع تابعین۔ آپ نے کہا اس کے بعد وہ لوگ آ جائیں گے جو کھا کھا کر موٹا ہونا پسند کریں گے، ہم سارے اس میں شامل ہیں۔ کھا کھا کر ہی موٹے ہوئے ہیں نا، ہر کوئی جو ہے، خواتین خاص طور پر کہتی ہیں وہ جی بچہ پیدا ہوتا ہے موٹے ہو گئے۔ اچھا انجلینا جولی کیوں نہیں موٹی ہوتی بھائی؟ یہ فلم ایکٹریسز، یہ ایشوریہ رائے وغیرہ، یہ کیوں نہیں موٹی ہوتی؟ انہوں نے بھی تو بچے پیدا کیے۔ کھا کھا کر ہی موٹے ہوتے ہیں ہم سارے۔ پھر وہ کئی خواتین کہیں کہ نہیں جی میں تو کھاندی کچھ نہیں، میں تو دوائیاں کھا کھا کے موٹی ہو گئی۔ میں کہتی ہوں صومالیہ کا کوئی موٹا کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی کھائے بغیر بھی موٹا ہو سکتا ہے۔ بنگال کا، آسام کا کوئی کیوں موٹا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں ہی سارا موٹاپا کیوں؟ کھا کھا کر موٹے ہوئے۔ زندگی کا مقصد ہے کھانا، کپڑے پہننا، سونا، پارٹیز کرنا، بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد تو وہ لوگ آ جائیں گے جو بس کھا کھا کر موٹا ہونا پسند کریں گے۔ مقصد یہ کہ کام نہیں کر رہیں گے، بیکار لوگ ہوں گے، عمل کرنے کی صلاحیتیں نہیں رکھیں گے اپنے اندر۔ تو اس عہد کے لوگ ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے تھے کہ دین کے معاملے میں تم لوگ اتنے کاہل ہو چکے ہو۔ تو اگر آج کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو میں پوری سنجیدگی سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کہیں گے کہ اچھا مجھے تو زیرو سے کام شروع کرنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو پوری سنجیدگی سے یہ بات کہتی ہوں کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں نا اور کہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم یہ سب غلط کر رہے ہو، تو لوگ وہی مخالفت کریں گے جو عرب میں ہوئی تھی، وہی
کیونکہ سارا سین ہی وہی ہے. لہٰذا بنی اسرائیل مسلمان تھے. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی امتی تھے. اپنی کتاب جو بھی ان پر اس وقت تھی اسے پڑھتے تھے، جیسی بھی بچی کھچی تھی، اور مسلمان ہی کہلاتے تھے. لیکن ان کا حال وہی تھا جو ہمارا ہے. کچھ ہم سے بھی گیا گزرا ہوگا. کیوں؟ ہمارے ساتھ زیادہ میچ کیوں کرتا ہے؟ عربوں کے ساتھ نہیں میچ کرتا. عرب بھی بگڑ چکے ہیں، مگر ہمارا بگاڑ ویسا ہے جیسا بنی اسرائیل کا تھا. پتہ ہے کیوں؟ بنی اسرائیل بھی ایک بت پرست قوم کے ماتحت رہے تھے. ہم بھی طویل عرصہ ایک بت پرست قوم کے ساتھ رہے، ماتحت نہیں رہے. مسلمان حاکم رہے نا. ماتحتی تو ہم نے انگریزوں کی. مسلمان ہندوؤں کے ماتحت نہیں رہے بنیادی طور پر. لیکن پھر بھی ہم نے ان کے اثرات قبول کیے، اور اتنے قبول کیے کہ آج تک ہم ان سے باہر نہیں آ سکے. اب آپ سوچیں کہ جو قوم کئی صدیوں سے ایک بت پرست قوم کی ماتحت رہی، غلام رہی، اس کا کیا حال ہوگا؟ ہم تو غلام رہے نہیں، ہم تو حاکم رہے. برے صغیر میں مسلمان حاکموں کی حیثیت سے آئے اور مسلسل حاکم ہی رہے. انگریزوں نے ہم سے حکومت چھینی، اور اب آ کر برے صغیر میں مسلمان محکوم ہوئے ہیں تو ہوئے ہیں. تو ہمارا بگاڑ یہ ہے، تو جو ان کے صدیوں تک محکوم رہے ان کا بگاڑ کیا رہا ہو. تو ہمارے حالات یکساں ہیں. ان میں دین ختم ہو چکا تھا، دین کی روح ختم ہو چکی تھی. اور ایمان زبان کے اقرار کا نام نہیں ہے. ایمان نام ہے زبان کے اقرار، دل کے یقین اور عمل بالجوارح، اعضاء کے عمل کا. اگر اعضاء کا عمل نہیں ہے تو ایمان نہیں. یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اور کافروں کے مابین فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اللہ اور رسول کا ذمہ اٹھا دیا. اور یہ بھی کہا کہ جس نے نماز جانتے بوجھتے ہوئے ترک کی اس نے کفر کیا، شرک کیا. یہ بھی کہا جو نماز نہیں پڑھتا جانتے بوجھتے ہوئے وہ روز قیامت فرعون، قارون، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیونکہ اسی درجے کا کفر ہے، صرف یہ ہے کہ شوگر کوٹیڈ ہے. شوگر کوٹیڈ ہے. اسلام نہیں مانتا. اسی لیے تو عہد نبوی میں ہم دیکھتے ہیں کہ منافق کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں تھا، اسے بھی نماز میں آنا پڑتا تھا، وہ بھی نماز پڑھتے تھے. مومن کے لیے تصور ہی نہیں تھا کہ ایک بندہ کلمہ پڑھے پھر نماز نہ پڑھے. آج ہماری 80% امت نماز نہیں پڑھتی، اور ایمان کا دعویٰ ایسا ہے معاذ اللہ کہ جیسے ابو بکر صدیق سے بھی آگے ہیں عشق رسول میں. ٹرم بھی ہم نہیں بنائی نا عشق رسول. تو بہرحال وہ لفظ پہ نہیں میں بحث کرتی، خیر ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ عشق رسول پہ تو ہم جی گویا معاذ اللہ صحابہ سے بھی آگے نکل سکتے ہیں، اور نماز ہم سے پڑھی نہیں جاتی. تو اسلام ایسے دین کو تسلیم نہیں کرتا. یہی حال بنی اسرائیل کا تھا. مینون سب مسلمان تھے اور اسلام پر عمل درآمد کسی کا بھی نہیں تھا. فار ایگزامپل سود لیتے تھے. اچھا غلام تھے اور سود کا کاروبار کرتے تھے نا. اب بات یہ ہے سود حرام تھا. پھر ایک اور بات، نماز نہیں تھی ان کے اندر. یہ آپ ابھی آیتوں میں پڑھیں گے. اللہ نے دوبارہ نماز کے قیام کا حکم دیا. تو اسی طرح نماز ختم ہو گئی تھی جیسے ہم میں ختم ہو گئی. اگر نماز ختم ہو گئی ہے تو امت کی بقا اور جمعیت کچھ باقی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہمیں. آپ نے فرمایا ان قریب تم ایسے حاکم دیکھو گے جو تمہارے لوگوں پر ظلم کریں گے اور نامناسب احکامات دیں گے. تو صحابہ نے کہا پھر ہم ان سے جہاد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز قائم کرواتے رہیں تب تک ان کے خلاف جہاد مت کرنا. تو پچھلے دنوں یہ جب سینما وغیرہ والے مسئلے پیدا ہوئے ہیں تو فتویٰ پوچھا گیا کہ کیا ہم حکومت کے خلاف جہاد کریں. تو فتویٰ کمیٹی نے فتویٰ دیا نہیں، جہاد نہیں کیا جا سکتا. تو اس پر بڑی لے دے ہوئی، بڑی تنقید ہوئی. انہوں نے غلط فتویٰ نہیں دیا. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تک ان کے خلاف بغاوت مت کرو، جہاد مت کرو جب تک وہ نماز قائم کرواتے رہیں، کیونکہ خیر کا آخری قطرہ موجود ہے. تو کیا کیا جائے؟ ان کو دین یاد دلایا جائے. ہو سکتا ہے پلٹ آئے، ہو سکتا ہے باپ غلط کر رہا ہے، جب اگلا بیٹا یا اگلا جانشین آئے. اسلام میں تو خیر جانشینی کا سسٹم نہیں ہے، باپ سے بیٹا، بیٹے سے بیٹا ان لوگوں نے بنا لیا ہے سعودی گورنمنٹ نے. لیکن مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے اگلا حکمران اس قوم کا آئے تو وہ خوف خدا رکھنے والا ہو اور حالات کو ٹھیک کر دے.
تو جب تک نماز قائم کروائی جا رہی ہو تب تک حکومت کے خلاف نہیں اٹھا جائے گا. تو پھر آخری علامت کیا ہوئی؟ نماز. ہمارے اندر وہ آخری علامت باقی ہے؟ نہیں ہے نا. برے صغیر میں وہ آخری علامت باقی ہے؟ نہیں. نہ حکومت میں نہ عوام میں. تو پھر ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ کہیں کے بھی نہیں. ہم صرف نام نہاد مسلمان ہیں. جیسے کاغذ کا شعر ہوتا ہے نا، ویسے ہم نام نہاد کاغذی مسلمان ہیں. یہی حال بنی اسرائیل کا تھا. جب نماز ہی ختم ہو گئی، نماز کا قیام ہی باقی نہیں رہا، تو پھر کاہے کا اسلام، کاہے کا دعوی اسلام. آپ سمجھ آئی بات؟ تو اس معنی میں کہا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے صرف چند نوجوان بدلے. اب آپ دیکھیے ہمارا کام کتنا مشکل ہے. کافر کو تو آپ کلیئرلی کہتے ہیں بھائی تم بت پوج رہے ہو، ٹھیک ہے. ایک نام نہاد مسلمان کو جب آپ انوائٹ کرتے ہیں تو وہ ان غلط عقیدوں سے لپٹا ہی رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو طرفہ جنگ لڑنا پڑی. ایک طرف کلیئر کافروں سے، قبطیوں سے، وہ تو بت پرست تھے، ان میں دوہرا جو ہے دین چلتا تھا، دوہری میتھولوجی تھی. عوام کے خدا الگ تھے اور شاہوں کے خدا الگ تھے. اب وہ بت پرست تھے، ان کے ساتھ ایک طرف بحث تھی اور دوسری طرف اپنی قوم کے ساتھ بحث تھی. اپنی قوم پریکٹیکل بت پرستی نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کا حال میں نے کہا نا ہمارے جیسا تھا، پریکٹیکل بت پرستی نہیں کرتی تھی جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم عرب کرتے تھے. انہوں نے تو بت بنا لیے تھے، بت پوجتے تھے. بنی اسرائیل بت نہیں پوجتے تھے، وہ اسی طرح کا شرک کرتے تھے جیسا ہم کرتے ہیں. بابے، قبریں، مزار، دعائیں، وظیفے. اب موسیٰ علیہ السلام ایک طرف قبطیوں سے بحث کرتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے بت پرستی کے خلاف، اور دوسری طرف اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے. اپنی قوم بمانے ہم نسل تھے نا، موسیٰ بنی اسرائیلی تھے. امت دونوں گروہ تھے، لیکن امت کا ایک گروہ ان کا ہم نسل نہیں تھا، قبطی، اور بنی اسرائیل ان کی قوم بھی تھی، نسلاً بھی بنی اسرائیلی تھے موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنی نسل کو بھی سمجھا رہے تھے. جتنا انکار بت پرست ان کا کر رہے تھے اتنا ہی انکار یہ نام نہاد مسلمان ان کا کر رہے تھے. اور یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے صرف چند نوجوان ایمان لائے، صرف چند نے صحیح حالت میں اسلام کو قبول کیا. اتنا مشکل ہے آبائی عقیدے کو چھوڑ دینا. اب پتہ چلا کہ کتنا مشکل کام ہے جس سے ہمارا سابقہ ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی، قرآن میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ نام کس کا آیا ہے؟ موسیٰ کا علیہ السلام. اور ان کے اولو العزمی کا تذکرہ بھی بار بار آیا ہے. جن اولو العزم نبیوں کا اولو العزم کہہ کر اللہ نے ذکر کیا، ان میں ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سر فہرست. تو بڑے ہی اولو العزم نبی تھے. اور عمر تھے نا بڑے اولو العزم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر کی مثال موسیٰ عمران کی طرح ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک عمر کتنی بڑی چینج لے کر آئے تھے. ولیم ہارٹ کہتا ہے اگر دو عمر ہوتے نا، عمر جیسے دو لوگ ہوتے تو پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ہوتا ہے، اسلام. کہ عمر اس قدر فوکسڈ آدمی تھے اور اس قدر ان کو اپنے حالات پر قابو پانے کی مہارت دی تھی اللہ نے، اور اپنے کام کے ساتھ وہ اس قدر مخلص تھے. تو آپ دیکھیے کہ وہ غیر نبی تھے، عام آدمی تھے. تو نبی کا تو پھر حوصلہ اور زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور نبی کی تو انتخاب بھی اور بنیادوں پر ہوتا ہے، اور نبی کے ساتھ رحمتیں بھی اور ہوتی. تو آپ سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام کس قدر زیادہ چھا جانے والی شخصیت رکھتے ہوں گے عمر سے. یعنی عمر ایسے ہیں کہ جہاں ہوتے تھے عمر چھا جاتے تھے. لہٰذا عمر کا جو زمانہ ہے نا تو پھر عمر ہی عمر نظر آتے، چھا جانے والی شخصیت. عمر کے سامنے کوئی نظر نہیں آتا تھا، ایسی شخصیت. اللہ نے انہیں بنایا تھا ایسا، یہ اللہ کا کمال ہے. تو آپ سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسی چھا جانے والی شخصیت رکھتے ہوں گے، کس طرح سب کو ڈھانپ لینے والی شخصیت ہوگی. اس کے باوجود اپنے آبائی عقیدوں کے مقابلے میں
اسلام کو قبول نہیں کیا مسلمانوں نے ہی، حالانکہ وہ 4 پیغمبروں کو دیکھ چکے تھے، 4 پیغمبروں کو، ابراہیم علیہ السلام، انہی سے پھر نسل تھی نا ان کی، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، اور انہیں پتا تھا کہ اگلا نبی بھی ہماری نسل میں آنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کہہ کر جھٹلایا نا کہ بنی اسرائیلی نہیں ہے، موسیٰ کے لیے تو کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی، اور مانتے بھی تھے کہ موسیٰ نبی ہے۔ یہ بھی ایک لطیف بات ہے، مانتے تھے کہ موسیٰ نبی ہے، جیسے ہم مانتے ہیں کہ ہاں یہ بات قرآن میں ہے، ہاں قرآن سامنے رکھ دیں، ہاں جی قرآن ہے، پر نہیں ساڈے وڈے اج نہیں کرتے، دل نہیں مانتا، ساڈے وڈے اے کر دے سر، بہانے ہیں نا سب کے۔ اسی طرح یہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی، مانتے بھی تھے زبان سے، پھر بھی دین کو قبول نہیں کیا سوائے چند نوجوانوں کے۔ اب آپ سوچئے کہ پھر بھی ہماری امت میں کتنی خیر ہے، کیونکہ کئی لوگ چینج ہو رہے ہیں اور مزید ہوں گے۔ ایک اور اہم بات کیا سامنے آئی، چینج ہونے کی صلاحیت بڑے بوڑھوں میں نہیں ہوتی، نوجوانوں میں ہوتی۔ یوتھ چینج ہوتی ہے، یوتھ اس لعنت ملامت کا، اس تشدد کا، اس جبر کا مقابلہ کر سکتی ہے جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے چینج کو قبول کرتے ہوئے۔ کوئی بھی چینج قبول کریں آپ، کوئی بھی تبدیلی آپ قبول کریں تو جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا۔ آپ تحریک پاکستان ہی لے لیں، اچھا آپ دیکھیے ہر گھر میں بڑے بوڑھے کانگریس کے ساتھ تھے اور نوجوان مسلم لیگ کے ساتھ، گھر گھر میں تفریق تھی۔ تو اس وقت کے حالات پر ایک بڑا خوبصورت ناول ہے خدیجہ مسرور کا آنگن، اس میں 3 نسلوں کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ تو وہ کہانی یہی ہے، یعنی کہ باپ وغیرہ سارے کانگریس کے ساتھ ہیں، چچا، اور یعنی 1-2 بڑے جیل کالا پانی چلے گئے جی کانگریس کا کام کرتے ہوئے، اور نوجوان مسلم لیگ کے ساتھ ہیں۔ تو باپ بچوں کی نہیں بنتی، پھر پاکستان بن جاتا ہے وغیرہ۔ خیر اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے کیسی قربانیاں دی گئی۔ تو مطلب یہ کہ ماضی قریب میں ایک ہم پر اہم تحریک گزری، پاکستان کا بننا۔ تو آپ دیکھیں گے جب مطالعہ کریں گے کہ نوجوان ہی ساتھ تھے، نوجوانوں نے ہی جناح کا ساتھ دیا۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے یہ تو انگریزوں کا پٹھو ہے، کیونکہ جناح انگریزی بولتے تھے، اردو نہیں اچھی آتی تھی، کانوینٹ سے پڑھے تھے، پھر بعد میں لندن چلے گئے، پھر اور بڑی مذہب کے حساب سے بڑی باتیں لگائی ہوئی تھی، کیونکہ اسماعیلی فرقے سے تھا نا جناح، اسماعیلی فرقے سے تھے۔ خود جناح نے اپنا آپ کو عقائد پہ صحیح کر لیا تھا، اس کے تاریخی دلائل موجود ہے، لیکن ان کا خاندان اسماعیلی فرقے سے تھا۔ تو اب جو ہے اسلام آباد کو لے کر بڑی باتیں ہوتی تھی، تو بہت کچھ تھا، بہت مسائل تھے، بڑی باتیں تھیں، بڑے انہی الجھنوں میں الجھے ہوئے تھے، فوکس صرف نوجوان کر رہے تھے، اور آج ہم یہاں من سے بیٹھے۔ تو کسی بھی چینج کو قبول کرنے کی صلاحیت نوجوانوں میں ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں بڑے بوڑھے نہیں چھوڑتے، اور بچے جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، اور پھر مائیں پتہ کیا کرتی ہیں، بچوں سے چوری چھپے ختم دلا رہی ہوتی ہیں جب بچے جوان ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے نا، بچے چینج قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں ذریہ آیا ہے، ذریہ کا لفظی مطلب تو اولاد ہوتا ہے، لیکن یہاں محاورے میں ہم نوجوان کریں گے، کیونکہ نوجوان ہی چینج قبول کرتے ہیں، اور اللہ نے کہا چند نوجوان ہی تھے جنہوں نے موسیٰ کی دعوت کو قبول کیا۔ تو یہاں آپ دیکھیں آمنا لموسیٰ آیا ہے، فما آمنا لموسیٰ۔ تو جب آمنا یعنی ایمان کے ساتھ لام کا لاحقہ ہوتا ہے نا، تو یہ پھر ایمان قبول کرنے کے معنی میں نہیں، اطاعت کے معنوں میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصول ہے ادبی زبان کا۔ آمنا یومنو، ایمان کی کوئی بھی شکل ہو، اس کے ساتھ جب یہ لام کا لاحقہ آتا ہے، بعد میں لام ذیلی آتا ہے اگلے اسم کے ساتھ، تو یہ پھر اطاعت کے معنوں میں آتا ہے کہ موسیٰ کی اطاعت کی۔ یہ مراد نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کافر تھے، کافر تو تھے ہی نہیں، وہ تو مسلم تھے، اس وقت پوری دنیا میں وہ مسلم تھے، لیکن اسلام کو ویسے ہی چھوڑ چکے تھے جیسے ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر پوری قوم میں سے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات پر عمل کرنے کو، اطاعت کرنے کو تیار ہونے والے چند جوان لوگ تھے۔ ڈر کیا تھا جی؟ فرعون اور اس کے سردار سزا دیں گے، ظاہری بات ہے،
جب آپ چینج قبول کرتے ہیں سزا تو بھگتنی پڑتی ہے. فرعون نہ بھی ہو, ہمارے یہاں آپ دین پر چلیں, ہمارے یہاں اپنے گھروں کے اندر تو کیا ہوتا ہے, ملتی ہیں سزائیں, ناراض ہو جاتے ہیں, بات چیت چھوڑ دیتے ہیں. یعنی میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ طلاقیں ہو جاتی. یعنی میں ایک بچی سے ملی سابقہ رمضان میں, تو اس کا یعنی والدہ سے بات ہوئی, یعنی انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی رشتہ بتائیے گا, اس کی ڈائیورس ہو گئی ہے. ریزن یہی کہ جی یعنی کہ وہ انہیں علم نہیں تھا, یا جیسے بھی میں نے تفصیل نہیں پوچھی. بچی بیاہ کر جس گھرانے میں گئی اس میں بہت قبر پرستی تھی وغیرہ, تو وہ روکتی تھی, منع کرتی تھی. تو ایک دو دفعہ وارننگ دی گئی, تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں اس طرح غلط بات پر آپ سے سمجھوتا کر سکتی, آپ لوگ غلط چل رہے ہیں. تو انہوں نے پھر اسی بات کی بنیاد پر طلاق دی, اور یہ کہہ کر دی کہ بھئی یہ جو ہے گستاخ ہے اور بے دین ہے اور وہابی ہے, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ لوگ وہابی ہیں وغیرہ کہہ کر تو طلاق دے دی. تو آپ دیکھیں کہ آج اس وقت میں بیٹھ کر بھی اس حد تک سہنا پڑتا ہے. اور بھی بے شمار باتیں ہیں, کئیوں کو خاندان چھوڑ دیتے ہیں, اور یعنی خود میں نے بھی بہت کچھ دیکھا سہا. تو گویا اسلام قبول کرنے والی بات ہی ہے, صرف یہ ہے کہ اب ذرا تشدد نسبتاً کم ہو گیا, کیونکہ وہ کسی بھی معاملے میں نہیں نہ رہا. ویسے ہی مارنا پیٹنا برا سمجھا جاتا ہے. پہلے اب اماں ابا مارا کرتے تھے, اب وہ بھی ختم ہو گیا, چینج ہو گئے ہیں حالات. ورنہ اگر اس کا رواج ہوتا تو مارنے پیٹنے سے بھی باز نہ آتا. چھوڑ دیتے ہیں, الگ کر دیتے ہیں, تعلق توڑ لیتے ہیں, بات چیت ختم کر دیتے ہیں, آنا جانا ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. آج بھی یہی. تو لہٰذا جب آپ کوئی بھی کام کریں گے آزمائش تو آئے گی. دنیا کا بھی کام ہو کرنے بیٹھیں گے آزمائش تو آئے گی, چیک تو کیا جائے گا, ٹھونک بجا کر دیکھا جائے گا. تو جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو آزمائش تو آتی ہے, لوگ بھی آزماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بھی ٹھونک بجا کر دیکھا جاتا ہے. اور کوئی یہ چاہے کہ میں ایمان قبول کروں, دین پر چلوں, اور میرے لیے پھولوں کا بستر بچھا دیا جائے, یہ ہو نہیں سکتا. دنیا پھولوں کا بستر نہیں ہے. اور ایمان کا راستہ آپ چلتے ہیں تو مصائب تو آتے ہیں. مصائب ہر راستے میں آتے ہیں, ہر راستے میں آتے ہیں, لیکن ہم دوسرے مصائب کو, دوسرے راستے میں آنے والے مصائب کو نارمل مانتے ہیں, اور دین میں آنے والے مسائل پہ رونا ڈالتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے اگر ایک بندہ یہ ہے اسمگلر ہے, تو کیا اس کو مسائل پیش نہیں آتے؟ کتنے مسائل پیش آتے ہیں. کوسٹ گارڈ وغیرہ سے بچنا, سرحدی محافظوں سے بچنا, پھر اس کے علاوہ رشوتیں دینا. کئی دفعہ مال پکڑا جاتا ہے, کوئی ایماندار پولیس آفیسر آ جاتا ہے, کوئی جو ہے وہ کھانے والا, رشوت کھانے والا, اور رشوت بڑھانے کی ڈیمانڈ کرتا ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کو وہ فیس کرتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں, ہے نا. لیکن وہ اسے کاروبار کا حصہ مانتے ہیں. پھر ایک ایماندار کام کرنے والا بھی جو ہے, اس کو بھی کئی مسائل پیش آتے ہیں نا, لیکن وہ اسے کاروبار کا حصہ مانتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے سسٹم کی خرابی ہے. جیسے ایمانداری سے کام کرتا ہے, رشوت نہیں دیتا, تو اس کو کوئی کنیکشن چاہیے بجلی کا یا گیس کا, تو کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں, کتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے, ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو کہتا ہے کوئی بات نہیں, تو سسٹم کی خرابی ہے, میں فیس کروں گا. لیکن جب دین کا کام کرتے ہوئے مشقت آتی ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں لو جی ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں, اللہ نے ہم پہ مشقت کیوں ڈال دی. اچھا, دنیا کا جو بھی کام کرو گے, چاہے وہ جائز ہے چاہے وہ ناجائز ہے, اس میں مشقت آئے گی, وہ پروسیس, وہ آپ مانتے ہیں, پروسیجر کو مانتے ہیں. لیکن جب دین کا کام کرتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اللہ آپ کو گود میں اٹھا کر پھرنا شروع کرتے؟ ایسے تھوڑی ہوتے. اس میں بھی پروسیس ہی ہوگا, وہی پروسیجر چلے گا, وہی طریقہ کار ہوگا, گریجول آسانی آئے گی, اور مشکلیں تو آئیں گی. ہر راستے میں آتی, اس میں بھی آئیں گی. ہاں, دوسرے راستوں میں جو مصیبتیں آتی ہیں ان پہ ضروری نہیں اجر, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں, ایک اسمگلر کو آنے والی مصیبت پر تو کوئی اجر نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی رشوت سے بچنے کے لیے اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تکلیف اٹھا رہا ہے, اس پہ اجر ہوگا. تو وہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے, انحصار ہے اس کا حالات پر. لیکن دین کی راہ میں آنے والی ہر مشقت پر اجر ہے. اب ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. تو دین پر چلتے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر چلیں گے تو بس فوری طور پر ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں, دین پر چلیں گے تو آزمائش تو آئے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کوئی چھوٹا راستہ نہیں. اس مشقتوں کو جھیل کر ہی ہمیں جانا ہوگا. پھر وہی بات ہے, یعنی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں, تو جنت کے راستے میں بھی کوئی کہکشاں نہیں. انہی پتھروں پہ چل کے جانا ہوگا.
یہ قدم قدم مصیبت کے سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، اسی کے ساتھ یہ راستہ طے کرنا۔ تو یہ لوگ بھی انہی آزمائشوں سے گھبرا کر اطاعت قبول نہیں کر رہے تھے، یعنی ان کو پتا تھا بات صحیح، جیسے ہماری اکثریت کو پتا ہے بات صحیح ہے۔ انکار کا سبب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ بات بتانے والا قرآن کی دلیل بھی تو دے رہا ہے، حدیث کی دلیل بھی تو دے رہا ہے۔ لہٰذا جاننا مشکل نہیں ہے، ماننا مشکل ہے، کیونکہ بات سننی پڑے گی، آزمائش آئے گی۔ یہ لوگ بھی اسی بنا پر انکار کر رہے تھے کہ آزمائش آئے گی، اس بنا پر انکار نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں یقین نہیں ہے موسیٰ آپ ٹھیک بتا رہے ہیں علیہ السلام۔ تو بزدلی اور کمزوری دین کے دشمن ہیں۔ بزدل لوگ، کمزور لوگ کہیں بھی کام نہیں آ سکتے۔ دین تو بہت بڑی چیز ہے، کسی معاملے میں کام نہیں آ سکتا، ہے نا؟ تو پیسہ ہو یا نہ ہو، حوصلہ ہو تو وہ لوگ ساتھ چل سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، بے مال و زر آدمی تھے، بے نوا سے شخص تھے، لیکن حوصلہ تھا نا، ساتھ چلے، ہمیشہ ساتھ چلے۔ علی رضی اللہ عنہ بچے تھے لیکن حوصلہ تھا، یعنی 11 سال کا بچہ اٹھ کر پورے خاندان کے سامنے ایک ایسی بات کی حمایت کا اعلان کرتا ہے جسے ماننے کا بوتا اس کے باپ میں بھی نہیں تھا، ابو طالب میں نہیں تھا نا، جانتے ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والے شخص ہیں، کبھی اقرار نہیں کر پائے، آزمائش میں ڈالے جانے ہی کے خوف سے، اور اس بات کا اقرار انہی کے 11 سال کے بیٹے نے کیا۔ یہ ہے حوصلہ۔ حوصلہ مند دل بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ اقبال کہتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ تو دل مردہ کچھ نہیں کر سکتا، زندہ دل لوگ جو ہوتے ہیں نا، حوصلے والے، وہی کام کرتے ہیں۔ ایک بات اور نوٹس کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سابقون الاولون جو ہیں سب نوجوان لوگ تھے، 13-14 سال کی عمر سے لے کر، بلکہ 11 سال، علی سب سے کم عمر تھے، تو 11 سال سے لے کر آپ دیکھیں 35 سال تک کی عمریں تھی سبھی کی۔ صرف ایک ابو بکر ایکسیپشن ہے، وہ 38 سال کے تھے جس وقت ایمان لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج فیلو صرف عبیدہ بن حارث تھے، عبیدہ بن حارث مطلبی آپ کے ایج فیلو تھے، یعنی 40 سال کے، 41 سال کے تھے۔ واحد صحابی سابقون الاولون میں جو 40s میں ایمان لائے۔ ویسے تو 40 بھی جوانی کی عمر ہے، لیکن ہم پرائم یوتھ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ سبھی علی رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 17 سال کے ایمان لائے تھے، 17 سال کی عمر میں۔ سعد رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی 35-36 سال کے تھے۔ تو اس طرح سب نوجوان لوگ تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں، خیر عمر تو پھر 5 سال بعد لائے تھے، تو جو آغاز میں ایمان لائے، بالکل آغاز میں پہلے 2-3 سالوں میں سارے کے سارے نوجوان لوگ تھے۔ ایک بزرگ نہیں ملے گا آپ کو۔ جو موسٹ سینئر ایج کے صاحب تھے وہ عبیدہ بن حارث مطلبی تھے، جن کی عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تھی، بوڑھے وہ بھی نہیں تھے۔ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ بھی ایک ہی تھے 38 سال کے، باقی سب کی عمریں 35 تک تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ تھے، عبد الرحمن بن عوف، یہ لوگ 35 سال کی ایج کے تھے، 34-35، کسی کی 33، 30 سے 35 کے درمیان تھی ان کی عمریں۔ باقی سب لوگ جو ہے وہ 13-14 سے 30 ایئر کے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ 11 سال کے اکلوتے تھے، وہ بھی 11 سال کے اکلوتے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی طرح 15-16 سال کے تھے۔ تو سارے جو پہلے 3 سے 4 سالوں میں ایمان لانے والے ہیں، سابقون الاولون، وہ سب کے سب نوجوان تھے، خواتین بھی۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نکال دیں تو باقی سب کی سب اسی ایج گروپ کی خواتین تھی، بچیاں تھیں آپ کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچیاں تھیں۔
تو اس کے علاوہ جو ہے حضرت سمیہ وہ بوڑھی خاتون تھی، ان کی ایکسیپشن ہے، وہ کافی بوڑھی تھی. تو باقی سب کے سب اسی طرح، ایک دو بوڑھی خواتین کو، ان کے ایک دو خواتین کو، جن میں ایک سارے یوتھ تھے. ٹھیک ہے. بعد میں تو پھر ویسے کئی بزرگ لوگ ایمان لائے، اور مدینہ میں آ کر تو بہت ہی بزرگ لوگ ایمان لائے، لیکن اول دعوت کو قبول کرنے والے ہمیشہ نوجوان ہوتے ہیں، ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں نوجوان. وَإِنَّا بلا شک و شبہ فرعون لعال برتری والا تھا، فی الارض ملک میں. علو سے ہے، عین لام واو سے پڑھ چکے ہیں آپ، علی بھی اسی سے ہے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لِعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون کو ملک میں بڑی برتری حاصل تھی، یا وہ ملک میں بڑا سرکش تھا، دونوں معنوں میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. سرکشی اختیار کرنے کے لیے بھی علو آتا ہے، اور برتری کے اظہار کے لیے بھی آتا ہے، تو دونوں معنوں میں بھی ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ وہاں کا حاکم تھا، فرعون حاکم تھا نا، اس کے ہاتھ میں اقتدار تھا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ سرکش تھا. تو دونوں ہی معنوں میں ہو سکتا ہے، دونوں طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے. ایک یہ کہ فرعون اپنی زمین میں بڑائی اختیار کیے ہوئے تھا، یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے فرعون اپنے علاقے میں بڑا متکبر تھا، تو تھا، بڑائی کا دعوے دار تھا. اور یہ بھی کہ اس نے اپنے علاقے میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی. سارے ہی ترجمے ٹھیک ہے، کیونکہ معنی وہی ہیں کہ حاکم تھا، اور حکومت کا تکبر اس قدر زیادہ تھا کہ خدا بنا بیٹھا تھا، سجدے کرواتا تھا، پجواتا تھا اپنے آپ کو. تو اس وجہ سے ساری خرابی تھی. انسان مانتا تو شاید درست ہو جاتا. وَإِنَّهُ بلا شک و شبہ لمن المسرفین، وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. مسرف کون ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کرنے والا. اور ایسا اصل میں اردو میں نا اس کا کوئی صحیح ٹرم ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی ایسا ایک لفظ نہیں ہے جس میں مسرف کا معنی بیان ہو سکے. تو ایسا شخص یا ایسا گروہ یا ایسی قوم جو کسی حد پر نہ رکے، کسی پابندی کو قبول نہ کرے، ہر پابندی ہر حد کو عبور کر جانے والے لوگ. تو بعض ترجمے بھی اسی طرح کیے گئے ہیں کہ وہ کہیں رکنے والا نہیں تھا، معنی وہی ہے. تو حد سے بڑھ جانے والے میں بھی وہی مفہوم ہے، مگر کسی ایک حد سے نہیں، ہر حد سے، یعنی جسے کسی چیز کا پاس نہیں ہے. تو وہ بھی حد سے تجاوز کر جانے والوں میں سے تھا. اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا، کسی چیز کی حیا نہیں تھی. مختلف چیزیں ہیں نا، دیکھیں اس وقت میں بھی دنیا کوئی جاہلیت کا اڈا نہیں تھی، اور مصر کے لیے اس وقت بھی ایک قوم کو غلام بنا کر رکھنا شرمناک بات تھی. جیسے آپ دیکھیے کہ برطانیہ نے 18ویں 19ویں صدی میں آدھی دنیا کو اپنی کالونی بنا رکھا تھا. تو کیا یہ شرمناک بات نہیں تھی؟ تھی نا، مگر ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے تھے، کیونکہ وہ کر رہے تھے نا. اچھا، پچھلی ہی صدی 18ویں 19ویں صدی میں ہی امریکہ نے افریقیوں کو غلام بنایا، جانوروں کی طرح بیچا اور خریدا، اور جانوروں سے بدترین سلوک کیا ان کے ساتھ. تو اس وقت انہیں غلامی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس وقت غلامی کوئی شرمناک بات نہیں تھی. اور اسلام میں صرف جنگی قیدیوں کو غلام بنانا جائز کیا گیا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی حدود اور اس کی شرائط ایسی رکھی گئیں اور اس طرح کا ماحول پیدا کیا گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اختتام تک عرب مسلمان دنیا میں غلام باقی نہیں رہے تھے، پریکٹیکلی غلام باقی نہیں تھے. غلامی ایک نام ضرور تھی، لیکن غلام باقی نہیں رہے تھے. اور ان لوگوں نے غلامی کا نام ختم کر دیا. غلامی آج بھی موجود ہے، آج بھی انسلیو کیا جاتا ہے لوگوں کو. ہیومن ٹریفکنگ ادھر ہی تو ہوتی ہے ساری، یہاں تھوڑی ہوتی ہے. آج بھی آسٹریلیا میں، کینیڈا میں سب سے زیادہ انسان بیچے جاتے ہیں انلیگل لے جا کر، کیونکہ وہاں بڑی بڑی لینڈز ہیں نا، بڑے بڑے رقبے ہیں زمین کے، جن کو آباد کرنے کے لیے طاقت، مین پاور نہیں ہے. تو وہاں سے اگر وہ لوگ لیتے ہیں تو بڑا مشکل پڑتا ہے. تو اب طریقہ یہ کہ انلیگل لوگوں کو رکھ لیتے ہیں، تھوڑے بہت پیسے دیتے ہیں، اور وہ بھاگ نہیں سکتے، کیوں؟ انلیگل ہیں، پکڑے جائیں گے. تو اس وجہ سے وہ انہیں غلام بنا کے رکھتے ہیں اور غلاموں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ نیٹ پر جائیں، آپ کو اس کے بارے میں بے شمار انفارمیشن ملے گی، اور بے شمار لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ
یورپی ممالک، امریکہ اور روس، یہ عورتوں کی خرید و فروخت کے سب سے بڑے مراکز ہیں، آج بھی ہیں، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. پوری دنیا سے بچیاں، عورتیں اغوا ہوتی ہیں، وہاں لے جا کر بیچی جاتی، آج بھی ہے. اور وہی بات ہے، آپ نیٹ پر جائیں، آپ کو ساری انفارمیشن آج بھی ملے گی. تو جس طرح ان لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے غلامی کو رائج کر رکھا تھا، حالانکہ ساری دنیا اس کو برا سمجھ رہی تھی، مصر نے بھی بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ دنیا اس وجہ سے انہیں برا سمجھتی تھی، ان کی بدنامی ہو رہی تھی، مگر انہیں اس بات کی کوئی حیا، کوئی شرم نہیں تھی. ایک طرف مصر کو پوری دنیا کی ملامت کا سامنا تھا، مگر اس بات سے فرعون کو یا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. جیسے جس وقت دنیا کو کالونی بنائے ہوئے تھے انگریز، تو برٹش گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. ٹھیک ہے، یعنی جن چیزوں کو لے کر آج وہ پوری دنیا پر روب جماتے پھرتے ہیں اور دھونس جماتے ہیں اور حملے کرتے پھرتے ہیں، جب اسی چیز کو انٹرنیشنل پیمانے پر وہ خود سر انجام دے رہے تھے، تو اس وقت نہ اس میں کوئی عیب تھا، نہ کوئی برائی تھی، اور نہ ہی کوئی خامی تھی، حالانکہ وہ سراسر غلط تھا. یہی حال اس وقت مصریوں کا تھا کہ انہیں لوگوں کی کوئی شرم نہیں تھی، سپر پاور تھے اس وقت کی وہ لوگ. تو اس وقت انہوں نے پوری ایک قوم کو غلام بنا رکھا تھا اور ان کی زندگیوں کو تباہ کر رکھا تھا. بالکل وہی حالات ہے جو آج آپ کشمیر میں دیکھتے ہیں، یا آپ جو ہے آج فلسطین میں دیکھتے ہیں، اسی قسم کے حالات تھے. لیکن وہ اسے ناقابل شرم مانتے تھے اور نہ ہی غلط تسلیم کرنے کو تیار تھے. دنیا کے معاملے میں یہ حال تھا. پھر ان کا اپنا قانون تھا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے اس کی مثالیں ہمیں آج کے دور میں ملتی ہیں. امریکہ میں کسی کو قانونی جواز کے بغیر قید میں رکھنا منع ہے، اللیگل ہے، گورنمنٹ نہیں کر سکتی، گورنمنٹ بھی نہیں کر سکتی. اور کسی قیدی پر تشدد کرنا بھی اللیگل ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا حل ڈھونڈا اس کا؟ انہوں نے ایک جیل ابو غریب میں بنائی، ابو غریب جیل افغانستان میں، اور ایک انہوں نے گونٹینمو علاقہ ہے، ساحلی علاقہ ہے، بے اس لیے کہتے ہیں گونٹینمو بے، وہاں کا علاقہ لیز پر لیا اور وہاں جیل تعمیر کی امریکہ سے باہر. اور یہ 9/11 کے جتنے قیدی رکھے گئے ان کے ساتھ اتنا غیر انسانی سلوک کیا گیا کہ جس کو پڑھ کر بھی انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے. اور اس ظلم کا عالم یہ تھا کہ قیدیوں کو تو چھوڑیں، جو محافظ وہاں رہے ہیں وہ جب اپنے ذمہ داری سے فارغ کیے گئے ہیں تو اکثریت اب نارمل ہے، اکثریت اب نارمل ہے. محافظوں کی صرف دیکھ دیکھ کر ٹارچر، ان کا یہ حال ہے. تو سوچے جن کو ٹارچر کیا گیا ان کا کیا حال رہا ہوگا. اور آج جب یہ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ملک ان کو رکھنے پر تیار نہیں ہے، نہ ان کا اپنا ملک نہ کوئی دوسرا ملک، کہ ان کی ذہنی حالت اتنی بگڑ چکی ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب کیا کریں؟ اب وہ گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں نا، نہ اگلے جا رہے ہیں نہ نگلے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ قانون کا مذاق نہیں؟ اپنے ہی ملکی قانون کا مذاق نہیں ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح اس وقت کی مہذب مملکت تھی مصر، اس کے بھی قوانین تھے. اسی قانون کو تو آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے ان کو جواز نہیں مل رہا تھا، ہے نا؟ بار بار فرعون کہہ رہا تھا کہ اچھا مجھے قتل کے لیے چھوڑو. کیا مطلب تھا؟ اکٹھے ہو اس رائے کے اوپر، لیکن کابینہ میں سے مخالفت ہوتی تھی اور اس کی وجہ سے قتل نہیں کر پاتے تھے. یعنی اتنا مضبوط ان کا جمہوری نظام تھا اس وقت. ان کا جو حکومت کا نظام تھا وہ پوری طرح قانون پر چل رہا تھا. تو کیا جو بنی اسرائیل وہاں رہتے تھے ان کے لیے قوانین نہیں تھے؟ نہیں تھے نا. اب بھارت جو ہے وہ ایک سیکولر ملک ہے، ایک جمہوری ملک ہے، اور وہاں پر بڑے اچھے قوانین ڈیزائن کیے گئے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ قوانین کشمیریوں کے لیے نہیں ہے. جب گجرات میں اتنے زیادہ مظالم ہوئے احمد آباد میں تو ان کے لیے نہیں تھے. اور اسی سارے ظلم کے ڈیزائنر مودی کو پھر وزیر اعظم بنا دیا گیا. اس کا کرائم کسی کو نظر نہیں آیا. اسی قسم کے حالات مصر میں بھی تھے.
تو پوری دنیا کی نظروں میں انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ہماری کیا شبیہ بن رہی ہے، ہم کس طرح بدنام ہو رہے ہیں. وہ طاقتور تھے اور وہ اپنے غلط کو صحیح منوائے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں نا ڈاڈے دی ستی بھی سو، وہ بات تھی. دوسری طرف اپنے قانون ہی کو یہ غلط قرار دے رہے تھے، اپنے قانون کو ہی یہ جھٹلا رہے تھے اور اپنی تہذیب ہی کے پرخچے اڑا رہے تھے. اور تیسری چیز اب یہ کہ ان کے پاس اللہ کا دین آ گیا تھا تو انہیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، انسان لوگوں کا خوف کرتا ہے، انسان قانون سے ڈرتا ہے، یا انسان اللہ سے ڈرتا ہے. اب جس کو نہ لوگوں کی فکر ہے، نہ قانون کا ڈر ہے، نہ اللہ کریم سے کوئی رغبت ہے، نہ خوف ہے، تو اب باقی کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو مادر پدر آزاد ہو گیا، اس نے ہر بوجھ اتار پھینکا، ہر نکیل کھول دی. یہ لوگ ہیں مسرف، نہ انہیں انسانی رائے کی فکر ہے، نہ انہیں قوانین کی پرواہ ہے، نہ انہیں اللہ کے بنائے ہوئے دین سے کوئی رغبت ہے. تو یہ ہیں مادر پدر آزاد لوگ.